سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کی ساری زندگی نبی کی اتباع میں، نبی کی فرما برداری میں، نبی کے پیار میں، نبی کی عقیدت میں گزری ہے۔ اتنی محبت نبی سے کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، حضور کے صحابہ سے محبت، حضور کے ہر اہل بیت کے فرد سے سچی محبت کرتے تھے۔ اس سچی محبت کی دلیل یہ ہے کہ خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت فرماتے تھے۔ اب آپ بتائیں، جس سے حضور محبت کرتے ہوں، کیا اس کے بارے میں کوئی غلط بات سوچ سکتا ہے؟ جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود دعائیں دیں، امتی ترستا ہے کہ حضور کی توجہ مجھ پر پڑ جائے، امتی ترستا ہے کہ ساری زندگی یا نبی سلام علیہ کا پڑھتا رہا، اگر حضور نے ایک دفعہ بھی سلام کا جواب دے دیا تو یہ کامیاب ہے۔ تو عام گناہگار بدکار امتی کو نبی کی دعا مل جائے، وہ بخشا جاتا ہے۔ تو جس امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خالی نگاہ نہیں، مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی دعاؤں سے نوازا ہو، اس امیر معاویہ کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان تشریف فرمایا صحابہ ابھی ایک شخص آئے گا، وہ جو بھی آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ اگر تم دنیا میں چلتے پھرتے جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو نا، تو ابھی جو آئے گا نا وہ جنتی ہوگا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری، اب سارے صحابہ کی توجہ دروازے پہ لگ گئی، دیکھے کون آتا ہے۔ فرمایا تھوڑی دیر گزری تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اسی دروازے سے اندر داخل آ کر سلام کیا، صحابہ نے سلام کا جواب دیا تو صحابہ رش کی نگاہ سے ان کو دیکھنے لگ گئے۔ اگلا دن آیا، پھر میرے آقا کی محفل سجی، حضور نے پھر فرمایا کہ ابھی جو بھی آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ اب سارے صحابہ کی توجہ کا مرکز گیٹ بن گیا، دیکھیں کون آتا ہے۔ دنیا میں چلتے پھرتے جنتی کو دیکھنا ہو تو جو آئے گا اسی کو دیکھو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دروازے پہ توجہ ڈالی، تھوڑی دیر گزری تو دوسرے دن بھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ذات اندر داخل ہوئے، آ کر سلام کیا اور ہم نے ان کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ تیسرا دن آیا، پھر محفل سجی، آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا ابھی جو آئے گا وہ جنتی ہے۔ دنیا میں چلتے پھرتے جنتی کو دیکھنا ہو تو جو آئے گا اسے دیکھو۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ہماری توجہ پھر گیٹ پر لگی اور جیسے وقت ہوا تو وہی شخص اندر داخل ہوا جس کو ہم نے دیکھا، وہ بھی سیدنا امیر معاویہ کی ذات مبارکہ تھی۔ تینوں دن آپ داخل ہوئے اور تینوں دن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی۔ اور جب صحابہ نے محبت بھری نگاہ سے دیکھا اور بعد میں آپ نے پوچھا کہا اتنی محبت بھری نگاہ سے کیوں دیکھ رہے تھے؟ کہا کیوں نہیں دیکھوں، مصطفیٰ جان رحمت کی مبارک زبان سے آپ کے جنتی ہونے کی بشارت سنی ہے۔ امیر معاویہ آپ تو وہ ہیں جن کو حضور نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا کی ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دریائے رحمت جوش میں تھا اور حضور نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ میرے آقا علیہ السلام نے اتنا خوبصورت جملہ ارشاد فرما دیا، فرمایا انت منی و انا منکا، اے معاویہ تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں۔ حالانکہ یہی فرمان امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی ہے، الحسین منی و انا منہ، کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ یہی فرمان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی ہے، عثمان مجھ سے ہے میں عثمان سے ہوں۔ اور یہی سیم فرمان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انت منی و انا منکا، معاویہ تو مجھ سے ہو میں تم سے ہوں۔ اب اس کی گہرائی میں وقت اجازت نہیں دے رہا، محدثین نے ایک بڑی پیاری بات لکھی، فرمایا کہ یہ جملہ کہ میں تم سے ہوں تو مجھ سے ہو، عرب کے اندر اس وقت بولا جاتا ہے جب ایک انسان دوسرے انسان سے بے انتہا محبت کرتا ہو۔
جیسے مثال کے طور پر کوئی اپنے آپ کو نبی کی محبت میں فنا کر دے تو ہم کہتے ہیں یہ فنا فی الرسول ہے، اس نے اپنے آپ کو نبی کی محبت میں غرق کر دیا۔ کوئی اپنے آپ کو رب کی محبت میں فنا کر دے، ہم کہتے ہیں فنا فی اللہ ہے، رب کی محبت میں فنا ہے، اس کو عقل کا ہوش ہی نہیں ہوتا، کیا ہو رہا ہے دنیا میں پتہ ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر وقت وہ رب کے جلووں میں گم رہتا ہے۔ اور جو نبی کی محبت میں فنا ہوتا ہے وہ بس نبی کی محبت میں ہر وقت مست رہتا ہے، اسے پرواہ ہی نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ جب ایک انسان دوسرے انسان سے بے انتہا محبت کرے، یوں سمجھے محبت کی گہرائی میں جا کر انتہا پہ پہنچ جائے، تب عرب کے اندر کہتا ہے تو مجھ سے ہے میں تم سے ہوں۔ اس روایت سے پتہ چلا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ فرمانا تو مجھ سے ہے میں تم سے ہوں، ثابت ہوا کہ مصطفیٰ جان رحمت آپ سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ اور کتنی محبت کرتے تھے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی فرماتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا معاویہ تو مجھ سے ہوں میں تم سے ہوں۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے 2 انگلیاں ملائی، فرمایا معاویہ سنو، قیامت کے دن جنت میں جب میں داخل ہوں گا اور جنت کے دروازے پر پہنچوں گا تو جنت کے دروازے پر تم میرے ساتھ اس طرح ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں۔ انگلیاں ملی ہوئی، کتنا قرب ہے، ذرہ برابر بھی بیچ میں فاصلہ نہیں ہے۔ تو جس طرح یہ 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، جدا نہیں ہیں، اتصال ہے، قرب ہے، اسی طرح جب میں جنت میں داخل ہوں گا تو میرے جسم کے ساتھ تمہارا جسم اس طرح مس ہو کر تم بھی میرے ساتھ جنت میں داخل ہو گے۔ اور ایک حدیث میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا عبد الرحمن بن ابو عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہدی بہ، اے اللہ امیر معاویہ کو ہادی بنا، مہدی بنا اور ہدایت کا سبب بنا۔ ہادی ہدایت دینے والا، ہدایت کون دیتا ہے؟ اللہ، مگر اللہ ذاتی طور پر اپنی مرضی سے اپنے اختیار سے دیتا ہے، اور اللہ کے بندے اپنی مرضی سے نہیں رب کی عطا سے ہدایت دیتے ہیں۔ اب ہادی کون؟ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات، مگر یہی دعائیہ جملہ حضور نے امیر معاویہ کو بھی عطا فرما، اللہ میرے معاویہ کو ہادی بنا، ہدایت دینے والا بنا، مہدیً ہدایت یافتہ بنا، یعنی ساری زندگی یہ ہدایت پر قائم رہے، مرتے دم تک ہدایت پر استقامت عطا فرما۔ اور تیسرا جملہ وہدی بھی، میرے معاویہ کو ہدایت کا سبب بنا کہ اس کے ذریعے اللہ تو میرے بندوں کو، اپنے بندوں کو ہدایت عطا فرما ہے، یہ سبب بن جائیں، ذریعہ بن جائیں، وسیلہ بن جائیں، اور ان کی وجہ سے لوگ اسلام کے اندر داخل ہو کر ہدایت کا نور حاصل کر سکیں۔ ان تمام حدیثوں کا نچوڑ یہ نکلا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جس سے مصطفیٰ جان رحمت بے انتہا محبت بھی فرماتے تھے۔ آپ وہ ہیں جن کو حضور نے دعاؤں سے بھی نوازا ہے، اور ایک حدیث میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، معاویۃ بن ابی سفیان احلم امتی و اجودھا، فرمایا معاویہ ابو سفیان کے شہزادے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری امت میں سب سے بڑھ کر حلم والے، حوصلے والے ہیں، اور وہ اجودھا میری امت میں سب سے زیادہ سخی سیدنا میرے معاویہ کی ذات مبارکہ ہے۔ ہر صحابی کی شان اپنی ہے، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہے، حضور مالک و مختار ہیں، جس صحابی کو جو چاہیں فضیلت عطا فرما دیں۔ میری امت میں سب سے بڑا حلم والا امیر معاویہ، میری امت میں سب سے بڑا سخی امیر معاویہ۔ اس سے پتہ چلا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات مبارکہ وہ ہے جن سے حضور بھی محبت کرتے ہیں، رب بھی محبت فرماتا ہے۔ آپ وہ ہیں جن کو مصطفیٰ جان رحمت نے دعاؤں سے نوازا۔ علماء نے ان حدیثوں کی شرح میں بڑے پیارا نکتہ لکھا، فرمایا مسلمان سوچ کہ ایک عام ادنا سی چیز کو اگر نبی سے نسبت ہو جائے ہم اس کی بھی تعظیم کرتے ہیں، ہم اس کا بھی ادب کرتے ہیں، ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس کا تعلق نبی سے جڑ گیا ہے۔ فرمایا امیر معاویہ تو وہ ہیں جو صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں،
اسلام کے پہلے لیڈر ہیں، اسلام کے پہلے بادشاہ ہیں، سلطنت کا رواج آپ نے ہی شروع کیا ہے، عدل کا، انصاف کا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اوصاف سے آپ کو دعاؤں سے نوازا ہے، تو آپ کو وہ ہیں جن کو حضور کی دعائیں حاصل ہے۔ تو جب ادنا کو اعلیٰ سے نسبت ہو جائے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، تو امیر معاویہ صحابی بھی ہیں، جنتی بشارت بھی ہے، کاتب وحی بھی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی دعائیں بھی آپ کے بارے میں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جب ادنا کو اعلیٰ سے نسبت ملے، اس کا ادب مسلمان کے لیے ضروری بن جاتا ہے۔ تو جس صحابی رسول کو مصطفیٰ نے اتنی شانوں سے نوازا ہے، اس امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے محبت کرنا بھی ہر مسلمان کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔